وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نور درس نمبر 1609، آیت نمبر 36 سے 38، حصہ پنجم۔ آج کا موضوع کیا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رجال ان میں ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مضمون وہی ہے جو گزشتہ آیت نور سے جڑا ہوا ہے، اور آج کا جو سبق ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، جو نور کے راستے پر ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، اور وہ ان کا دل جو ہے نورانی ہے، نور علی نور، اپنے آپ کو وہ نور علی نور بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں لیجزیہم اللہ، اب یہ آیت گزشتہ آیت سے ملی ہوئی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل یہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تو بہرحال مومن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور وہ دن جو ہے آسان ہوگا اس کے لیے، حساب بھی آسان ہوگا، دن بھی آسان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرض نماز کے برابر وہ دن ان پر ہوگا، مومنین پر روز قیامت جو ہے ایک فرض نماز کے برابر ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہوگا معاملہ اچھا ہوگا۔ اور دیکھیں اس میں یعنی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کا تمام دار و مدار جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے گزارنے پر ہے، اور ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، آج کے مسلمان ہم اپنے لیے نصیحت لے رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جو لوگ بھی یوم قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ بہت زیادہ بڑی مشکل میں گرفتار ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، یعنی بہت برا ہوگا، بہت برا سلوک، بہت برا سلوک۔ مجرمین مختلف حالتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن مجرموں کی، اور زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اب یعنی اس سبق میں تو یہی ہے کہ اس دن جو ہے ان کے مجرمین کے دل جو ہے آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک مصیبت جو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تو پھر تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوگی۔ تھوڑا سا میں اگر یہ یعنی ایک مثال کے ذریعے یہ بات کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک لکڑی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور یعنی 3 منزلہ گھر ہے، آخری منزل میں آپ رہ رہے ہیں، 3 منزلہ گھر ہے، نیچے 2 منزلوں میں آگ بھڑک رہی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں ہے، فائر بریگیڈ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، تیسری منزل سے اگر آپ چھلانگ لگائیں گے تو تب بھی آپ کی جان جائے گی، اور جلنا تو آپ کا ہے۔ اب یہ آگ آپ تک پہنچی نہیں ہے لیکن آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، بھڑک رہی ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں، اور دھواں آپ کی آنکھوں میں آ رہا ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، آپ کا سارا کنبہ، پھر سارے آپ کے وہاں ایک تجوری ہے، آپ نے وہ 50 کروڑ روپے وہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ خود ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کو جان بچانے کی فکر ہوگی۔ تو اس دن آپ دیکھیں کیا گھبراہٹ ہوگی آپ کی چلیں میں الفاظ بدل لیتا ہوں، ایک شخص جو بھی ہو، اس کے گھر والے، بچے، اور یہ ساری جوانی کا عالم ہے، 2 بچے ہیں مثال کے طور پہ، 4 سال ہو گئے، 2 بچے ہو گئے، اور یہ سارا بڑا حساب کتاب ہے، تو فائر بریگیڈ بھی نہیں ہے،
ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی فائر بریگیڈ مثال کے طور پہ مثال ہے، تو آپ کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ مایوسی، آگ آنے والی ہے۔ اسی طرح روز قیامت میں دوزخ سامنے ہوگی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اور سورہ ملک میں تو اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، سورہ ملک میں ایک کیفیت بیان کی گئی ہے، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ مجرم کو ہم، یہ 2021 کے مسلمانوں کو برائے نام جو مسلمان ہیں، جو حقیقت میں حق سے انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جب دوزخ میں، ظاہر ہے کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس میں آپ کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ اللہ کی رحمت، کرم، رسول کی شفاعت تو مومن گناہگاروں کے لیے ہے۔ ہم نے تو ایمان کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا بھی دو پھر بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھیا ہم تو یہی معاملات میں لگے رہیں گے، دنیا 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 کے خیال میں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی، میں آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا جو بہتان ترازی ہو یا مبالغہ آرائی ہو یا جو بات ہے نہیں۔ تو اس دن تو اب یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ آج بھی دیکھیں، یہ آگ، اس آگ میں آج بھی ہم جل رہے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ ہے اور ہم اس میں جل رہے ہیں۔ ہمارے دل دیکھیں، ہمارے دل جو ہے وہ پریشان ہے، اور یعنی اس میں میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، لیکن ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کی یاد میں کھونا تھا، ہم دنیا کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں ذرا۔ دیکھیں، میں صرف یہاں کوئی مدرس کی حیثیت سے تو نہیں بیٹھا کہ بس میں جلدی جلدی آپ کو آیت قرآنی کا مطلب اور پھر تھوڑی سی تفصیل اور پھر چل سو چل، ایسی تو نہیں ہے بات۔ یہ قرآن تو ہماری حالت ہے، انسان کی حالت ہے، اس میں اچھے انسان کی بھی ہے، برے انسان کی بھی ہے، دوزخ والوں کا بھی حال ہے اور جنتیوں کا بھی حال ہے۔ ہم نے تو یعنی آخرت کو بالفعل ہم مانتے نہیں ہیں آج، اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر رہے نا۔ بالفعل آج ہم دوزخ کو نہیں مانتے، ہماری ساری تمنائیں، کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہماری آرزو، تمنا، خواہشات، منصوبے، پریشانیاں، خوشیاں، یہ ساری دنیا تک محدود ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی تو یہاں پر ختم ہے۔ یہ توقع نہ رکھیں یہ اللہ بخش دے گا اور یہ شفاعت ہوگی، کوئی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، وہ مشرک کافر، ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم عملی یعنی ہم قولی طور پر مشرک اور کافر نہیں ہیں، نہ کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے، قانونی مسلمان ہیں، ہم رسمی مسلمان ہیں، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل اور نگاہیں تو دنیا پر ہیں، نہیں ہیں تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، جنت میں آپ کو بشارت ہے، یہ دنیا میں آپ کو بشارت ہے جنت۔ لیکن ہم تو دنیا والے ہیں۔ بعض لوگ بڑے فخریہ، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مت کریں، آپ رہیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ یہ 2021 کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ دیکھیں قرآن کی آیات جو ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہیں۔ آپ یہ قرآن کی آیات کو محدود نہیں کر سکتے۔ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اب یہ جو تذکرہ ہے، یہ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، پھر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع،
یہ آپ کتابوں میں دیکھیں، میں نے خود اپنے کانوں سے ابھی یہ مہینہ ہے محرم، سفر کا مہینہ ہے، اور ڈیٹ ہے آج 22 ستمبر ہے 2021 کی۔ پرسوں وہ ایک ٹی وی پہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور القابات اور یہ وہ، بہرحال میں تو نام نہیں لیتا، ان کے منہ سے میں ان آیات کی تفسیر سن رہا تھا۔ پیر صاحب انہوں نے بس ایک خاص جگہ تک محدود کر دیا، یہ اس گھرانے کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ قرآن کو تو آپ نے ایک بس محدود کر دیا، ایک زمانے تک، ایک گھرانے تک۔ نو، یہ تا قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر آیت ہمارے لیے ہے۔ یہ تو ہم نے بس کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ یہ فلاں کے بارے میں فلاں، ٹھیک ہے، شان نزول کے حساب سے ٹھیک ہوگا، لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر آپ نے قرآن کو تقسیم کر دیا مختلف ٹکڑوں میں کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں، یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے، ہر آیت کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہمارے لیے کیا ہے بھیا؟ قرآن تو میرے لیے ہے، ہدی للمتقین ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے۔ خیر، جو بھی ہے، میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف لا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے دوزخ کا۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خبرداری ہے میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس کو خبردار کرو۔ پیغمبر کو جب بھیجا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ انذر قومک، انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہر پیغمبر بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے، آج کا معاشرہ مسلمان بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ بہت خسارے کا سودا کر لیا ہے، بہت بڑے خسارے کا، بہت بڑے خسارے۔ دیکھیں، قیامت یقیناً آئے گی، جب بھی آئے گی، لیکن اس دن ہم جو منکرین حق ہیں وہ خیال کیا کریں گے؟ اِن لبثتم الا یوما، لبثنا یوما او بعد یوم۔ آپ اس قیامت کے دن جس کا آپ کو یقین نہیں ہے، اس دن آپ یہ خیال کریں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنے رہے؟ زمین کا مراد یہ ہے کہ وہ قبر اور وہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہوتی ہے، تو یہ سب کے متعلق ہم یہ کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین۔ تو دیکھیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اور آخرت کو بھول کر زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں کہہ دوں کہ اصل نقصان، اصل تو آپ نے یعنی آخرت کو بھلا کر اور اللہ کی یاد سے بے نیاز ہو کر جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو دراصل آپ نے دنیا میں بھی یعنی اپنی وہ بدحالی کا سودا کر لیا کہ میں نے بدحال رہنا ہے، خوشحال نہیں رہنا۔ ایک دنیا دار آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس کے پاس، اس نے یاد آخرت سے اس کا دل خالی ہے اور وہ خوشحال ہے۔ یہ ظاہری کوئی خوشحالی تو نہیں ہے۔ آپ ہیروں جواہرات کے محل میں رہیں اور دل آپ کا پریشان ہو،
ایسے ہوتا ہے، خود میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ مجھے نہیں بتا سکتے جس کے پاس دنیا اور ما فیہا ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کی یاد نہیں ہے اور وہ خوش ہے، یہ آپ نہیں بتا سکتے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ہمارے دیکھیں اپنے دلوں کی کیفیت کو اندازہ تو لگائیں۔ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ مطمئن ہیں اپنے حالات کار پر۔ خاتون خانہ ہے وہ اپنی حالت، اپنے ذہنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کا میاں۔ دیکھیں ہم صحیح ایمان لانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور یہ تو صدیاں ہو گئیں اور کہ مسلمان یہی دنیا داری میں زندگی گزار رہا ہے اور بس وہ حال اس کا برا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک ایسی صورتحال رہے گی؟ اور دیکھیں اس صورتحال کا جو بھی آج ہم جس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، مبتلا ہیں، آپ خوش نہیں ہیں۔ دیکھیں دنیا کا حریص کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ تو جب آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے اور اللہ کی یاد سے خالی ہے اور آخرت کو آپ نے بھلا دیا ہے، تو آپ جنت میں تو کم از کم نہیں جا سکتے۔ وہ تو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ متقین کے لیے تیار کی ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا، حسن عمل۔ اب حسن عمل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہیں؟ نظریے سے۔ اگر آپ کا نظریہ دنیا کا ہے، اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، اگر آپ کا مدعا مقصد دنیا ہے، آپ کا کوئی عمل حسن عمل میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، سارے اعمال سمیت اس نیک کاموں کے برے اعمال میں لکھے جائیں گے۔ آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی، آپ نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے تو آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ میں تو دیکھیں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اپنے دل کی کیفیت کا تو اندازہ لگائیں نا۔ تو یہ ہے بات، حسن عمل جزا کس کو دے گا؟ اچھے اعمال کی بدلہ ملے گا، بلکہ کچھ زیادہ ہی دے گا۔ وَيَزِيدُ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ لیکن میں ابھی حسن عمل کی بات کر رہا ہوں۔ حسن عمل کی شروعات ہوتی ہے، دیکھیں دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک جو بھی آپ مکان بناتے ہیں، جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ صحیح رکھتے ہیں۔ یہ جو نقشے وغیرہ بناتے ہیں، جو آرکیٹیکٹ انجینئر ہوتے ہیں، جب وہ نقشہ بناتے ہیں تو وہ سارے عمارت کا ایک وزن کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کا اتنا وزن ہوگا، پھر اس کی بنیادوں میں اسی طریقے سے جو بنیادیں ہیں، جو سریہ ہے، جو سیمنٹ ہے، جو اس کی بیس ہے، اسی حساب سے وہ بناتے ہیں۔ ایک کمرہ آپ بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد میں تو اتنی زیادہ فولاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک 10 منزلہ مکان بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پورا یعنی سریہ اور سیمنٹ جو ہے پورا اندازہ ہوتا ہے ان کا۔ ہمارے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد ہے دنیا اور دنیا اور دنیا، ختم بات۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے
اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ اللہ، تو بہرحال یہ ایک مسائل بھری داستان ہے اور بہت زیادہ، میں تو دیکھیں یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو آیت نمبر 38 ہم پڑھ رہے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن، دیکھیں نیک لوگوں میں تو ہمارا شمار نہیں ہوتا، ہمارے نیک، دیکھیں قرآن کا، اسلام کا ایک بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی، ہم نے تو اللہ کو بڑا نہیں کیا، ہم نے تو، ہمارا تو نفس بڑا ہے۔ آپ، میں ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، آپ دیکھ لیں، میں وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میاں اور اس کی بیوی، وہ بس اپنی میں ہے، میں نے یہ کہا تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ کہا میں نے نہیں کیا، بس میں، اسی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات، یہ آیت، یہ دو آیات ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے، یعنی ہم اس کے مصداق نہیں ہیں، جو لوگ تھے وہ گزر گئے، خیر القرون وہ لوگ مصداق تھے اس کے۔ آج تو دیکھیں، آج تو اسلام کی ساری عمارت آپ نے گرا دی ہے، آپ کا یقین ہے دنیا پر، آخرت پہ تو آپ کا یقین ہے نہیں، نہ جانتے ہیں، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ تو روشن خیالی پہ آمادہ ہیں۔ اللہ تو بہرحال مطلب آپ دیکھ لیں، مطلب ایک بڑی ایسی صورتحال ہے، لیجزیہم، یہ تو بڑی ایک اچھی کیفیت ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، پرچہ ہے، آپ نے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ اس دنیا کی زندگی کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا آپ امتحان دینے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں کہ یہ امتحان ہے میرے لیے؟ نو امتحان دینے کا تو کسی کا تصور بھی نہیں ہے، ہر معاملے میں بس آپ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تو پھر آپ اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ اس دن میں کلپ دیکھ رہا تھا، بس آ جاتا ہے نظر کے سامنے، کوئی تقریب ہے اور وہاں کوئی شادی کی ہے، کوئی ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے اور نوٹوں کی گڈیاں لوگوں نے ہاتھ میں پکڑی ہیں اور ہوا میں پھینک رہے ہیں، تو خوشی میں تو آپ یہ ہوتے ہیں، اور پھر جو پریشانی ہوتی ہے پھر اس میں آپ پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، پھر فریادیں کرنے لگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، فریادیں، یار کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، مختلف، دیکھیں یہ تو امتحان ہے۔ تو دنیا میں ہم امتحان کی نیت سے زندگی نہیں گزار رہے، ہم یہاں تو دیکھیں آرام و آسائش، یہ لے لیں آرام ہوگا، آسائش۔ گھر آپ دیکھ لیں جب آپ بناتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سہولت والے گھر بنانا حرام ہے، لیکن آپ کا تو مدعی دنیا ہے، گھر نہ بھی ہو تو آپ کی تو طلب تو دنیا ہی کی ہوتی ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دے گا رزق۔ دنیا میں بھی یہ تو ہم نے تھوڑا سا محدود کر لیا ہے، یہ رزق کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں بہت زیادہ دیا ہوا ہے، دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ ہم گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ناشکرے ہیں ہم ناشکرے ہیں، اور ہم مانگتے رہتے ہیں اللہ سے، دیتے کچھ نہیں ہے، اور ناشکری کی زندگی جو ہے وہ ہمارا ایک رویہ ہے ناشکری کا۔ ناشکری کیا؟ نعمتوں کو ضائع کرنے، زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہم، ناشکرے بنے ہوئے ہیں، شکر گزاری کی روش ہماری نہیں ہے۔ تو یہ تینوں آیات پھر ہمارے لیے نہیں ہے۔
اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ کو کوئی بدلہ ملے گا. کاہے کا بدلہ؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ پہلے تو آپ کی نیت دیکھا جائے گا. دنیا میں زندگی گزارنے کی آپ کو نیت دیکھی جائے گی، اس کے بعد کچھ اعمال کو تولا جائے گا یا جو بھی ہوگا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.